بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرہ مبصرہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 ساتھی ہیں جنہیں ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی۔ کچھ چیزیں جو ان صحابہ میں کامن تھی۔ اسلام کے شروعاتی دنوں میں سبھی مسلم ہو گئے۔ انہوں نے پیغمبر و اسلام کے لیے بڑی بڑی خدمت انجام دی۔ انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا، حدیبیہ کی ہی بیعت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی سب شامل تھے۔ ان کی خوبیاں حدیث میں بھی ذکر ہیں۔ اسرہ مبصرہ کے پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے پہلے مسلم تھے، اور وہ بڑے بڑے قبیلوں کے اسلام میں داخل کرنے کی وجہ بنے۔ دوسری اور وہ غلام جن کو مکہ کے مشرکین ستاتے تھے ان کو خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر جو کہ مکہ میں 13 سال تک پیغمبر کی حمایت کرتے رہے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں تو حضرت ابو بکر کے ساتھ کریں، تو مارے خوشی کے ان کو رونا آ گیا۔ وہ بدر، احد اور خندق کے علاوہ دوسرے کئی لڑائیوں میں موجود تھے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ کے مشورے سے ان کو خلیفہ چنا گیا۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اسلام کو پھیلانے اور اس دنیا میں امن کو امان کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو نچھاور کر دیا۔ عمر کا لقب فاروق تھا، جس کا مطلب ہے جو صحیح اور غلط کے بیچ فرق کرتا ہے۔ اسلام میں داخلہ۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا فیصلہ کرتے ہوئے عمر نے اپنی تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے نکل پڑے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن اور ان کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سب سے پہلے ان کے پاس ان کی خبر لینے گئے۔ لیکن جب ان کی بہن نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی تو قرآن سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہجرت۔ جب مسلمان کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے چپکے سے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ عمر کو گپت رہنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی اور وہ 20 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اسلام کی خدمت۔ حضرت عمر نے بدر، احد، خندق اور خیبر اور کئی الگ الگ مہموں میں حصہ لیا۔ انہوں نے ان میں سے کچھ میں کمانڈر کے روپ میں بھی کام کیا اور پھر حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد خلیفہ بنے۔ اسرہ مبصرہ کے تیسرے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حیا کے پیکر اور تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کا پورا نام عثمان بن عفان ہے۔ مسلم بننے کے بعد ان کی شادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوئی اور ان کا لقب ذوالنورین ہے۔ حضرت ابو بکر کے اسلام کی دعوت پر حضرت عثمان ابن عفان اسلام لے آئے۔ جب مدینہ ہجرت کے لیے حکم دیا گیا تھا تو حضرت عثمان نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کی۔ انہوں نے روما کوے کو ایک یہودی سے 20,000 درہم میں خریدا تھا اور مسلمانوں کو فری میں اس کے استعمال کی اجازت دے دی تھی۔ اپنی بیوی رقیہ کی گمبھیر بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان پیغمبر کی اجازت کے ساتھ بدر لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے تھے۔ بدر کو چھوڑ کر وہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ لڑی گئی سبھی جنگوں میں لڑے اور پھر حضرت عمر کے بعد تیسرے خلیفہ کے طور پر ان کا چناؤ ہوا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، چچا کے بیٹے اور چوتھے خلیفہ تھے۔ ان کے پتا ابو طالب تھے، ان کی ماں فاطمہ، ان کے لقب ابو الحسن اور ابو تراب تھے اور ان کا اپ نام حیدر تھا۔ انہیں شیر خدا بھی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے سدسیوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے گھر میں بلایا۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے جب سب کے سامنے اسلام پیش کیا تو صرف علی نے کھڑے ہو کر اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ چیزیں امانت کے طور پر رکھی ہوئی تھی اور ان چیزوں کو
ان کے مالکوں کے پاس لوٹانا تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے وقت ان کو مکہ میں رکنے کو کہا اور مالکوں کا سامان ان تک واپس کرنے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ حضرت علی نے اسلام کی خدمت کب تک کی؟ ہجرت کے بعد انہوں نے سبھی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ حضرت عمر کی خلافت کے دوران حضرت علی نے چیف جسٹس کے طور پر سبھی قانونی معاملوں کو سنبھالا، پھر حضرت عثمان کی وفات کے بعد وہ خلیفہ بنے۔ نمبر 5، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طلحہ ابن عبید اللہ اسلام قبول کرنے والے پہلے 8 لوگوں میں سے ایک تھے۔ حالانکہ وہ بدر میں نہیں لڑے لیکن وہ کئی انیہ لڑائیوں میں شامل ہوئے۔ انہوں نے احد کی جنگ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہادری کے ساتھ حفاظت کی، وہ جمل کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ نمبر 6، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زبیر ابن عوام وہ پیغمبر کے دوست اور شیشیہ تھے اور آپ کی چچی صافیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ وہ یا تو چوتھے یا 5ویں مسلم تھے۔ جس طرح انہوں نے سبھی لڑائیوں میں لڑائی لڑی، اسی طرح انہوں نے مصر کی فتح کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ مدینہ کے راستے میں قبیلے تمیم کے ایک شخص نے ان کو شہید کر دیا۔ نمبر 7، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت کے امیر کے لقب سے نوازا گیا، وہ پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت ابو بکر کے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اپنے دوستوں کے ساتھ پیغمبر کے پاس جا کر مسلمان بن گئے۔ دوسرے عظیم ساتھیوں کی طرح ابو عبیدہ نے بھی سبھی جنگی مہموں میں حصہ لیا۔ حضرت عمر کے وقت میں جہاد کی گتیویدھیوں کے دوران ابو عبیدہ ابن جراح نے سیریا کے علاقے میں فتح حاصل کی، جو حضرت ابو بکر کی خلافت کے دوران شروع ہوا، اور انہوں نے ایک کمانڈر کے روپ میں خدمت کی۔ وہ سیریا، مصر اور عراق میں پلیگ کے دوران بیمار پڑ گئے اور اسی بیماری میں انہوں نے وفات پائی۔ نمبر 8، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پہلے مسلمانوں میں سے ایک تھے۔ اصحاب الفیل کے واقعے سے لگ بھگ 20 سال بعد حضرت عبد الرحمن کی پیدائش ہوئی۔ عبد الرحمن کو پیغمبر نے یہ نام دیا تھا جب نبی دارالارقم میں تشریف رکھتے تھے، ان دنوں یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں ہجرتوں حبشہ اور مدینہ میں شامل ہو گئے۔ آخرکار جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بھی دوسروں کے ساتھ ایسا کیا۔ حضرت عبد الرحمن نے مدینہ بازار میں بیاپار کرنا شروع کیا اور اللہ نے انہیں بہت دھن دولت سے نوازا۔ وہ سب سے زیادہ سخی لوگوں میں سے ایک تھے۔ عبد الرحمن نے کئی جنگی مہم میں تابوت کی مہم، اللہ کے راستے میں بہت دولت خرچ کی۔ جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں بہت بوڑھے ہو گئے اور آخر میں مدینہ میں ان کی وفات ہو گئی۔ نمبر 9، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام قبول کرنے والے پہلے لوگوں میں سے ایک تھے۔ ہجرت کے بعد انہوں نے بدر، احد، خندق، حدیبیہ، فتح مکہ اور دوسرے سبھی جنگی مہموں میں حصہ لیا۔ انہوں نے خلافت کے دوران جنگی اور سیاسی دونوں طرح کی شاندار خدمت کی۔ ان کی وفات مدینہ کے باہر عقیق گھاٹی میں ہوئی جہاں وہ رہے تھے۔ نمبر 10، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شادی حضرت عمر کی بہن فاطمہ سے ہوئی تھی۔ بدر کے ساتھ سعید ابن زید نے احد اور خائی اور انیہ سبھی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ سعید نے اپنی زندگی کے آخری دن مدینہ کے باہر عقیق گھاٹی میں اپنے کھیت میں بتائے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھے عشرہ مبشرہ کے 10 صحابی۔